الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. بزرگ دوستو، عزیز ساتھیو، بات جو چل رہی تھی اس حدیث پاک کی بنیاد پر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ارشاد فرمایا ایک شخص وہ ہے جو بالکل اپنی تنہا زندگی گزارتا ہے، کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہے، اور ایک شخص وہ ہے جس کے تعلقات ہیں، رشتہ داروں میں آنا ہے، جانا ہے، لوگوں سے ملنا ہے، جلنا ہے، دوستی ہیں، سارے معاملات ہیں، مخلوق سے تعلق ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو دوسرا شخص ہے پہلے شخص سے بدر جہاں بہتر ہے. کیوں؟ وجہ ہے کہ پہلا شخص تو یہ ہے کہ کسی سے تعلق ہی نہیں رکھتا تو کسی سے تکلیف ہی نہیں پہنچتی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اور جو دوسرا شخص ہے اس کا ملنا جلنا، رشتے داروں میں، لوگوں میں آنا جانا، تو اب ملنے جلنے میں تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف کے پہنچنے سے اوپر صبر کرتا ہے، اور بغیر صبر کے امت کے اندر جوڑ مشکل ہے، رشتے داروں میں جوڑ مشکل ہے، دوستوں میں جوڑ مشکل ہے. جوڑ کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ صبر کا ہونا ضروری ہے. آدمی کی طبیعت کے خلاف بہت سے کام ہوتے ہیں، ایک جگہ جب رہتے ہیں مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف، تو جس کو پینا نہ آئے اور جس کو صبر کرنا نہ آئے تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے امت کے اندر انتشار ہو جاتا ہے، خاندانوں میں انتشار ہو جاتا ہے. اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی. کیا صبر کے انتہا کی جو قرآن پاک میں مثال بیان فرمائی اس سے آگے بھی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ کہ قرآن پاک کے 14ویں پارے میں ایک آیت اتری ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. قرآن پاک کی آیت جب نازل ہوئی کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شہید کیا، ہندا نے مسلح بنایا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت افسوس ہوا. سید حمزہ چچا تھے، جب ان کا تذکرہ آتا تو آپ اتنا روتے تھے داڑھی سے اشک جاری ہو جاتا. اتنی محبت. جس کا دل نرم ہوتا ہے، نبی کا دل تو سب سے زیادہ نرم ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت یہ کہا ایک کے بدلے میں 70 کو قتل کروں گا، میں چچا کے بدلے میں 70 کو قتل کروں گا، بدلہ لوں گا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیتیں نازل فرمائی اگر آپ کو بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لیجیے، ایک کے بدلے میں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اور آگے فرمایا وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر آپ صبر کر لیں یہ بس بدلہ بھی اجازت ہے. ایک کے بدلے میں ایک کو قتل کرے، ایک کو قتل کرنا قصاص، ایک تھپڑ مارے تو ایک تھپڑ مارنا، ناک کاٹے تو ناک کاٹنا، ہاتھ توڑے تو ہاتھ توڑنا، یہ عدل ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آیت اتری
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر آپ صبر کر لیں تو یہ آپ کی شان کے مطابق ہے، بہتر ہے، آپ انتخاب مقصود ہے، چھوڑ دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ پاک کسی کو منتخب فرماتے ہیں تو اس کے نخرے بھی اللہ تعالیٰ سہتے ہیں، تو اس لیے کہ اللہ کا وہ منتخب بندہ ہوتا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، انہوں نے شہید کیا تھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ حضرت وحشی کو اسلام کی دعوت، اسلام کی دعوت۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاصل بھیجا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ حضرت وحشی نے کہا کہ اللہ کے کلام میں تو ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ میں اسلام قبول کر کے کیا کروں؟ میں کیا یلقاکم یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، کہ جو گناہ کرنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں، چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، زنا کرنے والے، یعنی بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں، ایسے کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے دگنا عذاب دے گا۔ تو میں تو سارے کام کر چکا ہی، میں تو یہ سارے کام کر چکا، اور قرآن میں ہے کہ دگنا تگنا عذاب دیا جائے گا ایسے لوگوں کو، اور ذلت کا عذاب میں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت نازل فرمائی، یعنی اچھا ویسے ایسا کرو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے پاس نظام یہ ہے، جو ایمان لے کر آتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ ایمان لانا اور نیک عمل کر لینا، اس سے معاف کر دیتے ہیں اللہ پاک۔ اور یہ بھی یہی نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں، یہ ایک احسان ہوتا ہے۔ تو وحشی نے کہا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں ہمیشہ نیک عمل کروں؟ میرے سے کہا ہو سکتا؟ ہمیشہ اس کے اندر یہ ہے کہ نیک عمل کرتے رہنا، تو میرے سے نیک عمل کرنا ہو سکتا میں انسان ہوں، نہیں ہو سکتا میرے سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ایک آیت نازل فرمائی وحشی کے اسلام لانے کی۔ اچھا ٹھیک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، لیکن شرک کے علاوہ جتنے ہیں سو معاف کر دے گا، یعنی مطلب یہ کہ عمل میں بھی کوتاہی معاف کر دے گا۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی وحشی کے بارے میں، ابھی اسلام نہیں لا رہے، نخرے ہو رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو معاف نہیں، لیکن اس کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو وحشی تو عربی تھا نا، وحشی نے کہا اللہ نے کیا بول رہے ہیں؟ جس کو چاہے معاف کریں گے، میں چاہت میں ہوں نہیں ہوں، میرے سے سوال یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر قید لگا رہے کہ سب کو معاف کر دوں گا میں شرک کے علاوہ، جس کو چاہوں گا۔ اللہ میاں میرے کو چاہتے نہیں چاہتے میرے کو کیا معلوم؟ قرآن پاک کی اور ایک آیت تعریف ہوئی ان کے بارے میں 24 پارے میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے آپ یہ کہہ دیجئے کہ نا امید مت ہو اللہ کی ذات سے، نا امید مت ہو، نا امید تو کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ وحشی کے بارے میں آیتیں نازل ہو رہی، مایوس مت ہو، کیا کرنا؟ وہ آج جو کہہ رہے تھے نا چاہت کی یہ گناہ، وہ نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پورا گتا معاف، ایک سب معاف، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پورے گناہ معاف کر دوں گا وحشی اسلام لاؤ۔ جب آ کر یہ 3-4 آیتیں اترنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وحشی اسلام کو سنانے کا مطلب کیا ہے؟ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جناب ہماری تعلیم کے لیے، امت کے جوڑ کے لیے، کہ جب انسان کے ساتھ حالات آئیں گے
اور حالات آنے کے بعد رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، دوستوں میں، اہل تعلق میں ان کی زبان سے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے تکلیف پہنچے گی. اس تکلیف پر صبر کرنا شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم جوڑ کے لیے صبر کرو. اور دوسرا شریعت یہ چاہتی ہے کہ معافی تلافی کر دو، تو معاف کرو. اندازہ لگائیے احادیث پاک میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کو سنانے کے لیے ہمت بھی چاہیے، اور بعض مرتبہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آخر کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایتیں دی ہیں امت کے جوڑ کے لیے اور امت کو ایک جگہ کرنے کے لیے اور اپنے انتشار کو ختم کرنے کے لیے، اور کیسے کیسے آپ نے اصول بیان فرمائے احادیث میں. قرآن پاک یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا. اعلان یہ فرمایا کہ دیکھو، اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، میں نے کسی کو کچھ تکلیف دی ہے، تو وہ آئے اور آنے کے بعد مجھ سے انتقام لے، معاملہ یہی ختم ہو جائے. یہ فرمایا انتقام لے لے مجھ سے. اب صحابہ کرام حیرت زدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے آپ سے انتقام لینا ہے، ایک تکلیف پہنچی آپ سے، آ جاؤ. بلا لیا. اور بلانے کے بعد کہنے لگے، آپ نے ایک مرتبہ میری جو ہے لکڑی چبوئی تھی کمر میں آج اس کا انتقام لینا چاہتا ہوں. اور اس وقت چبوئی تھی تو میرا بندن ننگا تھا، اور آپ ایسا کریے کہ آپ کی جو چادر ہے یہ چادر ہٹائیے. اب صحابہ ہیں کہ حیرت زدہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شخص کیا کر رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، کسی کیا مجال کچھ کہنے کی، تو آپ نے اپنی چادر ہٹا دی. اور جب چادر ہٹائی تو وہ صحابی سیدھا لپکے، یہ جو گردن کے درمیان میں مہر نبوت تھی، اللہ نے مہر نبوت لگائی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی مہر لگائی دی تھی. آپ پوری صحابی گئے اور صحابی جانے کے بعد اس ختم نبوت کو چومنے لگے. اللہ کے رسول، اس سے بہتر بہانہ کون سا ہو سکتا ہے. میں نے سوچا آپ آج کہہ رہے ہیں انتخاب لے لو، میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا، لہذا آج کرنا چاہیے تھا. اس وجہ سے اللہ کے نبی کا کوئی جسم کا کوئی جز منہ میں چلے جائے تو جہنم کیا کھڑا ہو جائے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے یہ مہر نبوت میرے منہ میں لگ جائے، میرے ہوٹوں میں لگ جائے، میں اس وجہ سے یہ عمل کیا. لیکن یہ ہے کہ اس کا پہلو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ کہا، دیکھو اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو لے لو مجھ سے بدلہ. یہ ہماری تعلیم کے لیے، اس لیے کہ دنیا میں جو مسئلہ حل ہو جائے وہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ آخرت میں اگر پکڑ ہو جائے، اور آخرت میں اللہ پاک اولین و آخرین کے مجمع کے اندر ہمارے جھگڑوں کو مطلب کو اٹھا کے کھڑا کر دیں، اور مطلب کہ جس سے ہمارا انتظار ہوا، جس سے ہمارے مسائل بنے، اب وہ آمنے سامنے ہو جائے اور ادنا بدنا شروع ہو جائے اور حساب و کتاب شروع ہو جائے، تو بتاؤ پھر خیر نہیں، پھر کسی کی خیر نہیں. اس وجہ سے امت کے جوڑ کے لیے اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے آدمی کی زندگی کے اندر یہ ہونا چاہیے معافی، یعنی یہ ہے کہ کسی سے کچھ پہنچے درگزر کا معاملہ ہو جانا چاہیے، اور جو تکلیف دینے والا ہے اس کو معافی مانگے کہ بھائی ہم سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، معاف کر دینا، غصے کا وقت تھا، موڈ صحیح نہیں تھا، بی پی بڑھ گیا تھا، یا کچھ بھی مسئلہ ہو گیا تھا، تو معاف کر دینا. آپ انسانی تو ہے، انسان معافی کر. اور بعض مرتبہ لوگ یہ سمجھتے ہیں معافی چاہوں گا میں بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی، تو اللہ کے نبی نے وہ مسئلہ بھی حل کر دیا. یہ فرمایا معافی چاہنے کی وجہ سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، ذلت میں اضافہ نہیں، عزت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے نگاہوں میں عزت بڑھ جاتی ہے. اس وجہ سے قرآن پاک میں ایک اور آیت نازل ہوئی، اور بڑی عجیب اور نازل ہوئی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. ہوا یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق میں اپنے ساتھ آپ پورا ڈال کر ایک بیوی کو ساتھ رکھتے تھے جہاد. اب جو نمبر تھا تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا. اب لے کر چلے. اب جانے کے بعد آپ وہاں پر قضاء حاجت کی ضرورت پڑی واپسی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم جان لیں کہ مجھے پیشاب آ رہا ہے، ضرور تو جانا ہے. آپ نے فرمایا چلے جاؤ جھاڑیوں میں. اور اس کے بعد میں آئی، اور آنے کے بعد کجاوے میں بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد اب عورت کا اللہ پاک نے ایک فطرت بنائی ہے
عورت کا ایک مزاج بنایا ہے، اس فطرت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور شریعت بھی ختم نہیں کی، شریعت نے بھی اس کو ختم نہیں کیا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے اپنے کہیں شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں کر رہے ہیں تو ذرا جو بھی گلے میں کوئی ہاتھ ڈال لیا جائے، کوئی چوڑی پہن لی جائے، کچھ یہ کر لیا جائے، کچھ بناؤ شکار کر لیا جائے، عورت کی فطرت نہیں۔ تو اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سفر میں چلتے وقت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر ہے اور گلا خالی ہے، لہٰذا اپنی بہن حضرت اسماء سے ہار مانگ لیا تھا سونے کا، انہوں نے وہ ہار دے دیا تھا، وہ پہن کر آئی۔ اب جو کجاوے میں بیٹھی انہوں نے دیکھا ارے ہار تو وہیں ٹوٹ گیا جہاں میں قضائے حاجت کے لیے گئی تھی۔ اب جو دوبارہ گئی تو بغیر پوچھے چلے گئی، اطلاع دے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی تو ہے۔ اب وہ وہاں پر گئی قضائے حاجت کے پاس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے، اتنے میں قافلے کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو، اس لیے کہ آپ نے تو یہ سمجھا کہ اندر بیٹھ رہی ہے، قافلہ چلے گیا۔ اب جو ہار لے کر آئی ہے پورا قافلہ غائب، میدان کوئی بھی نہیں۔ اما جان ذہین خاتون، انہوں نے کہا کوئی بے صبری کی بات نہیں، ایک قافلے کے آگے ایک لشکر ہوتا تھا، قافلہ بیچ میں ہوتا تھا، اور ایک پیچھے اور ہوتا تھا جو سامان اٹھا کے لانے کے لیے، جو چھوٹ گیا کرا، بہت سے مسائل ہوا کرتے تھے۔ تو اب پیچھے سے ایک قافلہ آیا، ایک صحابی نے پردے کے نازل ہونے سے پہلے اما جان کو دیکھا تھا، صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ پہچان گئے، ہائے ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھاؤ۔ بس اما جان فرماتی ہیں کہ میں نے اتنا لفظ سنا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو پورا اوڑھ کر یوں لیٹ گئی تاکہ کوئی میرا جسم نہ دیکھے، آنے والا قافلہ، اور یوں، اور انہوں نے دیکھا ہائے ہائے، اما جان کو بھول کے چلے گئے، تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنا کجاوہ قریب کیا، اما جان کو خوش میں بیٹھ گئی اور قافلہ مسجد کے روانہ ہو گیا۔ اب یہ عنوان ملا تھا منافقین کو، اس سے اچھا بہتر موقع کیا مل سکتا تھا ان کو؟ انہوں نے اما جان صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگا دیا منافقین نے۔ اب وہ کوہرام مچا ہے مدینے میں، وہ کوہرام مچا ہے کہ بخاری شریف کے تقریباً 4 صفحے اس سے بھرے ہوئے ہیں، یہ واقعات سے، واقع ایک سے 4 صفحے، اور قرآن پاک کا ایک رکوع اس کے بارے میں اترا ہے مستقل طور پر۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان رہے، 1 مہینے تک پریشان رہے۔ اما جان فرماتی ہیں ایسا ہوتا جب حالات خراب ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک خاتون تھی خاندان کی، آپ نے ان کو بلا کے فرمایا تم نے عائشہ کے کو کبھی کچھ دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا عائشہ کے میں ایک ہی کام دیکھا ہوں۔ میں وہ کیا؟ کہنے لگے کہ وہ جب روٹی پکاتی تھی، آٹا گوندتی تھی اور روٹی پکاتی تھی، بھول جاتی تھی، بکری آتی لے کے چلے جاتی تھی، باقی میں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں دیکھا۔ اور ظاہر فرماتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حالات بہت خراب ہو گئے گھر کے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض بات نہیں کر رہے، تو میں نے کہا میں اپنے امی ابا کے گھر جاتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت کی حضرت عائشہ سے ہمیشہ بولتے تھے ارے امی ابا کے پاس جا کے کیا کرو گے، یہیں بلا لیتا ہوں، وہاں جا کیا کرو گے؟ لیکن جب میں نے کہا ان حالات کے اندر میں اپنی امی ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، اللہ کے نبی جائیے چلے جاؤ، بھیجا دیا۔ کہنے لگے اس سے میرے دل پہ اور موڑ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا دیا، آپ کا رویہ ایسا ہو گیا میرے ساتھ، ایسا اما جان کو احساس ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ سارا قصہ ہوا، قرآن میں آیتیں اتری، آپ کی پاک دمنی کی آیتیں اتری، اور جو تہمت لگائے ان کے اوپر 80 کوڑے لگانے کے احکامات اترے، سارا واقعات لمبا چوڑا ہے، سنانا نہیں ہے مجھے اس وقت، یہ سنانا ہے کہ اس میں ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت مشتہ تھا۔ حضرت مشتہ رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پیسوں سے ان کا کھانا پینا چلتا تھا، ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ اب یہ حالات آئے، اب حالات آنے کے بعد تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف نفس جگر کی تکلیف، ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 مہینے تک پریشان ہونا، 1 مہینے تک پریشان ہونا، دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور اس طرح بیٹی کا یہاں لے کے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور رونا ہی رونا کہ عائشہ فرماتی ہے 1 مہینے تک آنسو نہیں رکے میرے، کہ اتنا طوفان مچا دیا گیا میرے سلسلے میں۔ خیر قرآن پاک میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی یقین بھی نہیں تھا کہ قرآن میں میری پاک دامنی کا رکوع نازل ہو جائے، عرش الہی کہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی، اللہ نے وہ نازل فرمایا قرآن پاک میں رکوع۔ تو سنانا یہ ہے کہ حضرت مشتہ جو ان کے
خرچے سے فلا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اب میں مستاح کا خرچہ نہیں دوں گا، مستاح کا کھانا پینا بند، ہمارے پاس خرچہ بند۔ اب یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں کہا یہ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیتیں اتری۔ دیکھو غلطی تو انسان سے ہوتی ہے۔ اگر صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھول پن میں منافقین نے اگر کوئی بات پھیلائی اور مستاح نے بھی ان کے ہاں میں ہاں ملا دی، ماحول جب خراب ہوتا ہے تو اچھے اچھے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، مستاح نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اگر یہ قرآن پاک میں یہ نہ اترتے ہمیں زندگی کے گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے قوانین نہیں معلوم ہوتے۔ صحابہ کی غلطیاں بھی ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے اصول بنے، ضابطے بنے زندگی گزارنے کے۔ تو قرآن پاک میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے قرآن کا آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ فرمایا کہ دیکھو ابو بکر یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے کھانا پینا بند کر رہا، عجیب و غریب ساعت کے معنی بڑے لوگ، کشادہ لوگ، پولیس بڑے لوگوں کا کام، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے۔ ارے ابو بکر تم تو بہت اونچے آدمی ہو، یہ اونچے لوگوں کا کام ہے کہ تم نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، خرچہ بند کر دیا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ فضل والوں کا کام، بڑے لوگوں کا، بزرگوں کا کام، شان والوں کا کام، اللہ پاک نے جن کو فضولیت دی، جن کو فضیلت دی، یہ بڑے لوگوں کا کام نہیں ہے کیا کہ کسی کا خرچہ بند کر دیا جائے۔ دیکھو یہ مہاجرین ہے، یہ غریب ہے، فَلْيَعْفُوا، معاف کرو، درگزر کرو، قرآن پاک کے الفاظ آ رہے ہیں فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ دیکھو یہ تو دنیا میں ہوتے رہتا ہے، اگر حضرت مشتاح سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تم نے غصے میں ان کا خرچہ بند کر دیا ہے، ایسا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ایک غریب کی سفارش کر رہے ہیں قرآن پاک اور صدیق اکبر سے کر رہے ہیں، معاف کرو فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ عجیب و غریب، قرآن پاک بھی عجیب مزے کی چیز ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ دیکھو تم سے کتنے غلطیاں نہیں ہوتے اللہ کے بارے میں، یہ تو سوچ لو، اَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تو بڑے غفور رحیم ہے، تمہاری چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اگر مستاح سے غلطی ہو گئی ہے تو تم نے کھانا پینا بند کر دیا، کھانا کھول دو، یہ بڑے لوگوں کی شان کے خلاف ہے، اور درگزر کرو اور معاف کر دو۔ جیسے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ توبہ 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 استغفار ہے، یہ نیک بندوں کی علامت ہوتی ہے، غلطی ہوگی مجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب و غریب آیتیں نازل فرمائی ہیں، اے اللہ میں تو آپ کے رحم کا مستحق ہوں، آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، آپ سے توبہ چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا، لہٰذا میں بھی معاف کیے دیتا ہوں۔ مستاح کا خرچہ کھل گیا۔ کہنا کہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جوڑ کے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایسی آیتیں نازل فرمائی ہے کہ گھر کے اندر، خاندان کے اندر، چھوٹوں سے، بڑوں سے، کسی اور سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی کا ہونا انسان کا کام ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک نے آپ کو مال کے اعتبار سے بڑا کیا، علم کے اعتبار سے بڑا کیا، وجاہت کے اعتبار سے بڑا کیا، اور کسی عہدے کے اعتبار سے بڑا کیا، اب بڑے لوگوں میں آپ شمار ہو گئے دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو قرآن پاک کی آیتوں کا خلاصہ یہ ہے، دیکھو ان کو درگزر کرنا، ان کو معاف کرنا، یہ مطلب ہے کہ بلند لوگوں کی علامت، اس وجہ سے ایسے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ گھر کی قرآن پاک یہ ہے، جوڑ کی تعلیم دے رہا ہے کہ کس طریقے سے جوڑ پیدا ہو، تو جوڑ پیدا ہوگا غلطیوں کو معاف کرنے سے، غلطیوں کو درگزر کرنے سے اور نظر انداز کرنے سے۔ تو ان سے ہو گیا، معاف کر دو، ہم تمہیں معاف کیے دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے بھی رات دن اللہ تعالیٰ کے شان میں اور عبادتوں میں کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ ہم نے معاف کر دیا، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ ایک بجے قرآن پاک کے آج کے اس جمعہ کا مطلب کا خلاصہ یہی ہے کہ آپسی انتشار اور آپسی اختلافات کے نتیجے کے اندر اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ دیکھو معافی تلافی کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، معاف کرنے کا بہت بڑا دروازہ ہے، معافی چاہنے کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اور اللہ پاک اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے دیکھو وحشی نے قتل کیا حمزہ کو، لیکن کتنے نفروں کے بعد ان کا اسلام قبول کر لیا اللہ تعالیٰ، ان کو معاف کر دیا، درگزر کر دیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور ان کے ایمان کو تسلیم کر لیا، کتنی بڑی بات ہے۔
تو ان واقعات کا آدمی استحضار کرے کہ بڑے بڑے لوگوں کو مطلب کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی معاف کر دیا. اکرمہ ابو جہل کے بیٹے جنہوں نے کانٹے بچھائے ابو جہل نے اور گردن کے اوپر گوبر کی اوجڑی ڈالی, اور مطلب یہ کہ آپ راستے سے جاتے لا الہ الا اللہ تفلیحوا کہتے تو پیچھے سے کہتے ہوا جاتا تھا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا. لیکن یہ ہے کہ جب انہی کے صاحبزادے اسلام کے قبول کرنے کے لیے آئے تو ہوا کیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درگزر کر دیا, معاف کر دیا, معافی نہیں کر دیا, ان کے اسلام کو قبول کیا اور ان کو جنت والا بنا دیا. آدمی کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سامنے والے کے بارے میں اگر وہ شرمندہ ہو تو اس کو شرمندہ نہ کیا جائے, اس کی معافی سلامتی کر اللہ سے اس کو جوڑ دیا جائے کہ یا اللہ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے, لہذا میں معاف کیے دیتا ہوں. دنیا کے اندر جو ہو گیا اس کا مسئلہ یہی حل ہو جانا چاہیے. آخرت کا مسئلہ ہوگا تو خدا بند قدوس کا ترازو ہوگا اور وہ انصاف کا مسئلہ ہوگا تو پھر مطلب کہ اگر پکڑ ہو گئی تو آدمی کہیں کا نہیں رہے گا. اللہ پاک سے دعا فرمائیے, اللہ پاک یہ صفت ہم سب کے اندر پیدا کروا دے گا.